رکھا جائے گا اور کسوٹی دستور نے مقرر کی وہ قرآن اور سنت ہوگی، اور اس میں جو اس کے بنیادی وظیفہ ہے جسے ہم اسلامک انجیکشنز کہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی قانون جو اس وقت لاگو ہے اور وہ جاری نہیں رہ سکتا تا وقت کہ اس کو اسلام قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا نہ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری بات اس میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر بات یہ ہے کہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو بھی قانون نافذ کیا جائے گا یا بل لایا جائے گا اس معزز ہاؤس میں یا سینٹ میں پاس کرنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، وہ اس کو اس کسوٹی سے گزرنا ہوگا۔ اب کیا ہے ٹچ سٹون جسے ہم کہتے ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے یہ رائے لینی ہوگی اگر شک ہو جائے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں چند پروویژن جو ہے وہ ریپگننٹ ٹو دا اسلامک انجیکشنز ہے، تو اس حوالے سے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی اوپینین لی جائے گی۔ اب تیسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس آرٹیکل حافظ صاحب نے نہیں پڑھا، اور چونکہ کانسٹیٹیوشن ایک آئسولیٹڈ فارم میں کسی پروویژن کو اگر یہ کر دیا جائے کہ انٹرپریٹ کیا جیسے وہ کلاس 4 کہہ رہے تھے، تو یہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ There shall be constituted within a period of 90 days from the commencing day. اب commencing day means when the Constitution of Islamic Republic of Pakistan came into force in Pakistan, that was 14 اگست 1973۔ یہ ہے کہ 1973 کو 14 اگست کو جب لاگو ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا 3 ماہ کے اندر یہ اسلامک کونسل کا آئیڈیالوجی کونسل بنائی جائے گی، اور اس کی حیثیت جہاں دی گئی ہے فرام دی کمنسنگ ڈے۔ اب اسی کو خلاف کریں کہ یہ آرٹیکل جو ہے 230 ہے، تو آپ شاہ صاحب 2 منٹ میں نے لے رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ ان کو مکمل کر لیتے میں آپ کو موقع دیتا ہوں شاہ صاحب۔ آپ ڈپٹی صاحب کہیں انہیں ذرا یہ اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں، دوسرا باتیں کم کریں، زیادہ شور ہو رہا ہے، بات سنائی نہیں دیتی۔ پلیز جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ اس کو میں حافظ صاحب کو کہوں گا اور بلوچ صاحب کو بھی کہ دے شوڈ کلاب دیز پروویژن ود آرٹیکل 230 ریڈ ود ووٹ۔ اب اس میں پڑھنا پڑتا ہے ان کو ملا کے۔ اب یہ فرماتے ہیں Islamic Council shall submit its final report within 7 years of its appointment۔ اب جب 1973 کو کمنسنگ ڈے کے بعد 90 ڈیز کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کانسٹیٹیوٹ ہوئی تو کیا ہوا، اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے، اس وقت کی پروویژن ہے کہ جو لاز انیکٹڈ تھے بیفور 14 اگست 73 ان سب کو ودن 6 months رپورٹ دے کر وہ لانا تھا آرٹیکل 227 کے تحت کہ کوئی چیز ریپگننٹ ٹو دا اسلامک انجیکشنز نہ ہو۔ اب اس میں کیسے بریچ آف پریولیج ان کا بنتا ہے؟ بنتا اس لیے نہیں ہے دا کونسل شیل سبمٹ اٹس فائنل مین فائنل آخری رپورٹ ودن 7 years آف دا 73 سے 7 سال جمع کرے تو 80 بنتا ہے۔ It was to be enacted and the reports were to be submitted final in 1980 میں وہ ساری کی ساری رپورٹیں اس اسمبلی کو جمع کرانی تھی، پیش کرنی تھی، اس کے بعد اس میں پوری ڈسکشن ہوتی اور اس میں بس ہے کہ لیجسلیشن کی جائے جو بھی لا ڈکلیئرڈ ایز ریپگننٹ ٹو دا اسلامک انجیکشن اور وہ قرآن اور سنت کے متصادم تھا تو سب کو انہوں نے بنانا تھا۔ اور اس لیے اب ایک بات اور اس میں دی گئی ہے کہ 7 years کا جو پیریڈ مقرر تھا کانسٹیٹیوشن میں اسٹیپولیٹڈ تھا، تو اس کی ایک اور رپورٹ جو ہے وہ ویدر انٹرم اور فائنل شیل بی لیڈ فار ڈسکشن بیفور بوتھ ہاؤسز۔ اگر لیاقت بلوچ صاحب کو یاد ہو تو میں انہیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 85 میں جب اسمبلی بنی تو مقبول احمد خان منسٹر آف اسٹیٹ تھے فار ریلیجس افیئرس، تو انہوں نے
یہ تمام رپورٹیں وہاں پیش کی. یہ نہیں ہے کہ پیش نہیں ہوئی. وہ 7 ایئر والی تمام کی تمام رپورٹیں آپ ریکارڈ اٹھا کر اس اسمبلی کا دیکھیں. The reports were duly submitted before the National Assembly, اور یہ آپ کو یاد ہوگا it was in 85 اور 86. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ پیش نہ ہوتی، چونکہ ریکارڈ میں وہ محفوظ ہیں، اس لیے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. بلوچ صاحب اس وقت ممبر تھے، آپ صاحب بھی میرے خیال میں نہیں تھے، تو بلوچ صاحب ابھی بات مجھے کرنے دیں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں نہیں بنتی. جناب والا میری سیدھی سی بات ہے، رپورٹ آپ کا پورا ٹائم ہے. ہاں جی جناب والا، بات یہ ہے کہ رپورٹس were duly submitted after 7 years, although there was a gap between, because there was a martial law, اور مارشل لا کی وجہ سے آئین معطل رہا. لیکن 85 میں باقاعدہ یہ رپورٹس پیش ہوئی، اس پہ ڈسکشن کے لیے کہا گیا. اب اس کے مطابق لاز were put into order wherever there was any provision of the law inconsistent with the this article 227, that there should be no law enacted in Pakistan which is repugnant to Islamic injunction. تو اب میں گزارش کر رہا ہوں گا کہ اگر بریچ آف پریویلیج تب ہوتی کہ یہ بات سچی ہے کہ اگر ہم آرٹیکل 65 تھرڈ شیڈول یہ اس کو ہم ملا کر پڑھیں، یہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ they should club together the article 65 under which we take the oath. اور جہاں اب اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. اگر یہ رپورٹ پیش نہ ہوتی، 7 سال کا جو میعاد مقرر کی گئی تھی وہ پوری فائنل رپورٹ پیش ہو چکی ہے اس اگست ہاؤس میں 1985 میں. اس لیے اب جب بھی کوئی رپورٹ ہوگی any law is referred to the Islamic Ideology Council to verify whether it is in consonance with the Article 227 or not. Then a matter referred from this August House or a provincial assembly shall be tested by the Islamic Ideology Council, and opinion shall be tendered for that, and then it will come back to this house. Therefore, this is too late to raise this issue on the floor of the assembly کہ وہاں اگر وہاں اٹھاتے کتنے سال اس میں میعاد مقرر تھی، اس لیے پیش نہیں ہوا. تو اب یہ موقع ہی نہیں ہے، اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے، اور یہ پروویژن کہتے ہی نہیں ہیں. اب تو جو لا ہم بناتے ہیں، جہاں رولز آف پروسیجر کو آپ اٹھا کر دیکھیں جناب والا، اس میں باقاعدہ رول 106 کے بعد ہے میرے خیال میں کہ if you go through the rules you will find a motion prescription given in that very rule. If you find that the law which is on the floor of the house is to be legislated, or a bill has come and there some part is repugnant to the Islamic injunction, if in the thinking of an honorable member, then he can move it in the form of a motion that this bill be referred to the Islamic Ideology Council. Therefore, I will humbly submit that the question of breach of privilege has not arisen at all. It may kindly be ruled out of order. لیاقت بلوچ صاحب جی.